أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ، ان مبارک موضوعات کے ساتھ جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، اور ہماری تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے قیامت کے مراحل کی شروعات کیسے ہوگی اور کیسے محشر کا میدان سجے گا، اس تعلق سے ہم نے گفتگو کی. ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، جب سور پھونکا جائے گا دوبارہ، اور بڑی تعداد میں محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور بہت بڑی تعداد ہوگی. اور اس کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. کہا کہ یحشر الناس یوم القیامہ عراتا حفاتا غرلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ جمع ہوں گے، ان کے جسموں میں کپڑے نہیں ہوں گے، اور ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوں گے، اور وہ جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اس حالت میں، اس کیفیت میں ہوں گے، اور سب جمع کر دیے جائیں گے اس محشر کے میدان میں. تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ، اگر ایسا معاملہ ہے تو مرد عورت کو دیکھیں گے اور عورتیں مرد کو دیکھیں گی، تو پھر جب لنگے ہوں گے تو یہ کیسے ہوگا یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ بتا دیا کہ تم جو سوچ رہے ہو، تمہارے ذہن میں جو چیز اب ہے، ایسی کیفیت قیامت کے دن نہیں ہوگی. کیونکہ قیامت کے دن کا جو ہول دھڑکا ہے، اس وقت کا جو بھیانک منظر ہے، جسے دیکھ کر لوگوں کی حالات ٹوٹ جائے گی، لوگوں کی حالات رہ جائے گی، وہ منظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: والامر اشد من ذلك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا سوچ رہی ہو عائشہ رضی اللہ عنہ، معاملہ تو اس سے بڑا سخت ہوگا. یہ سوچنے کا کس کے پاس وقت ہوگا؟ ہول دھڑکے کی وجہ سے ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، انہیں یہ کیسے موقع ملے گا کہ ان چیزوں کو دیکھیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی اس ہول دھڑکے کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. تو جب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے اللہ سبحانہ و تعالی جان دے گا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اول من تنشق الارض عنہ الارض انا، میں سب سے پہلے زندہ ہو کر زمین سے نکلوں گا. تو جب میں نکلوں گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں گا کہ میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام عرش کے ستون کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں. مجھ سے پہلے وہ اٹھا دیے گئے ہوں گے اور وہ عرش کے ستون کو تھامے ہوئے ہوں گے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس مجلس میں یہود بھی تھے. تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت بیان کی، کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، آپ سے بہتر کوئی نبی نہیں، آپ سید الانبیاء ہیں. تو یہاں سے یہود نے موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی، کہا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام سب سے بہتر ہے. تو وہاں پر انبیاء علیہم السلام کے درمیان مقارنہ، ایک قسم کا کمپیریزن ہو رہا تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں تھی کہ لوگ جمع ہو کے بیٹھیں اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان کمپیئر کریں اور یہ کہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. تو اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے مت کہو کہ موسیٰ ہے نا ہم سے کم ہے، ایسے مت کہو. کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو جب میں اٹھوں گا تو میں میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے دیکھوں گا، یعنی مجھ سے پہلے وہ اٹھا دیے گئے ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پہلے انہیں اٹھایا یا پھر انہیں وہ موت ہی آئی نہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ان کی زندگی میں ایک مرتبہ وہ جو بے ہوش ہو گئے تھے اس کے بدلے اللہ نے قیامت کے دن اس دن کا بے ہوش ہونے سے بچا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی. تو یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ایک مرتبہ بے ہوشی ہوئی تھی، اس کے بدلے قیامت کے اس دن کی بے ہوشی سے اللہ نے بچا لیا ہو، تو ان کی زندگی میں کیا بے ہوشی ہوئی؟ چلیے اسے ایک بار دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل کو 40 دن کے لیے میرے پاس بلایا. پہلے 30 دن کا ٹائمنگ تھا، بعد میں 10 دنوں کا اضافہ کر دیا گیا. تو جب 40 دن ہو گئے تو حکم یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء کو لے کر آئیں. وہ آئیں اور بنی اسرائیل کے بہتر جو لوگ ہیں انہیں لے کر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لگ بھگ 100 سے یا پھر 150 کے قریب بہترین لوگوں کو لے کر اللہ کے پاس پہنچے تھے طور کی اس گھاٹی میں. اب جب یہاں پہنچے تو اللہ نے انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو یہ لوگ 40 دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. ان لوگوں نے روزے رکھے، عبادت کیا، ذکر و اذکار کیا. جب یہ اپنے غلطیوں سے بالکل صاف ہو گئے تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا. موسیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا، بات چیت کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری ہدایاتیں دی، بہت سارے ڈائریکشنز دیے، اور یہی کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کو لیا، اور لینے کے بعد جب دیکھا کہ وہ اللہ کے بہت ہی قریب ہو گئے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو گئے ہیں، وہ مرتبہ مل گیا ہے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں تھوڑی بے تکلفی کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی انظر الیک، بہت بڑی چیز مانگ لی. کہا کہ اللہ آپ بتائیے، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. جو کہ بہت بڑی مانگ تھی، بہت بڑی مانگ. اور اصول یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ ممکن نہیں. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. دنیا کی نظریں اسے پا نہیں سکتی،
تو اہل علم نے کہا کہ اللہ کی دیدار ہوگی، ہر بندہ اللہ کو دیکھے گا، بلکہ اللہ کو دیکھنا ہر بندے مومن کی دل کی خواہش ہے، نہ کہ صرف خواہش ہے بلکہ جنت میں سب سے زیادہ لذت والی چیز، سب سے زیادہ مزیدار چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا اسألک لذت النظر الی وجہک، کہا اے اللہ ہم آپ کو وہ دیدار کرنا چاہتے ہیں جس سے ہمیں مزہ آئے۔ تو اہل علم نے کہا جنت کی جہاں ڈھیر ساری نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے چوٹی کی نعمت یہ ہے کہ جنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو اللہ کی دیدار ممکن ہے، اللہ کا مشاہدہ ممکن ہے، کہاں؟ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں۔ اس لیے ہم اور آپ کو جنت میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جنتیوں کے علاوہ کوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، منافقین دیکھ نہیں سکتے، جو جہنم میں چلے گئے وہ اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انکم لترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور بھی ضرور تمہارے رب کو دیکھو گے، جو کہ ہر بندے مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے مومن کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں۔ اللہ اکبر، جس نے اسے بنایا، جس نے اسے کھلایا پلایا پالا پوسا دنیا میں رکھا، یہ سارا کچھ سبھی کچھ وہ جو دیکھ رہا ہے سب کا خالق مالک وہی ہے۔ اس خالق مالک کو دیکھنے کا جذبہ ہر بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہو، اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کو دیکھ لیں، ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش یہ پوری ہوگی جنت میں۔ جو جنت جائیں گے وہی اللہ کو دیکھیں گے، جو جنت نہیں جائیں گے جیسے منافقین ہیں، فاسقین ہیں، فاجرین ہیں، یہ سب اللہ کے مشاہدے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ان ظالموں کے لیے سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی انہیں دکھایا نہیں جائے گا، یہ اللہ کی رویت سے انہیں روک دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک انسان اپنے رب کے دیکھنے سے اسے روک دیا جائے، بہت بڑا نقصان ہے عزیز ساتھیوں۔ تو بندے مومن کا دل تڑپتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے رب کو دیکھے، ایسا رب جس کے لیے پوری زندگی لگائی، ایسا رب جس کے لیے اس کی عبادت میں لگے رہے، جس نے اسے بنایا، جس نے اسے کھلایا، ماں کے پیٹ میں رکھا، یعنی ہر مرحلے میں جس نے ساتھ دی۔ اللہ سے سب سے زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں کرتے، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ اسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو ایسے خالق مالک رب کو دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ہوگی؟ لیکن دیکھنا ہے تو کہاں؟ جنت کو جانا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم لوگ ضرور اپنے رب کو دیکھو گے، اور اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جیسے تم آسمان میں بغیر ابر کے 14ویں رات کی چاند کو دیکھتے ہو اور خوشی محسوس کرتے ہو، بالکل اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی اس خواہش کو پوری کرتے ہوئے وعدہ کیا، کہا کہ تم دیکھو گے ضرور، تم اپنے رب کو دیکھو گے ضرور، اور دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی دیدار کی توفیق بخشے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جنت مانگتے ہو تو جنت الفردوس مانگنا۔ جنت الفردوس اس لیے مانگنا کیونکہ یہ تمام جنتوں کے اوپر جنت ہے، یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور یہاں سے یہ سارے جنتوں کی بالکل بیچ میں ہے، سب سے اوپر ہے۔ تو جو آدمی یہاں جائے گا، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار اسے آسان ہو جائے گی۔ تو جنت میں جائیں گے مومنین تو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ کریں گے، کہیں اور ہوگا نہیں۔ دنیا کی نظروں میں، دنیا کی ان آنکھوں میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کریں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار، نظریں اس تک پہنچ نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نظروں تک پہنچتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ انتہائی باریک بین اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار اس دنیا میں ہو نہیں سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جرأت کی، دیکھا کہ اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، گفتگو ہوئی، تورات ملا، اور یہ عبادت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت. تو انہوں نے کہا کہ اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھیں، ہے نا. ہر نبی کوئی نہ کوئی خواہش کا اظہار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے مردہ زندہ ہوتے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی 4 پرندے لے لو، مار دو اور پہاڑوں میں جوڑ دو، اور ایک جگہ کھڑے ہو کے سب کو بلاؤ، دیکھنا کہ کیسے تمہارے پاس آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک لیول اوپر چڑھے اور کہا کہ نہیں بھائی، ہم ڈائریکٹ دیکھنا ہی چاہتے ہیں. ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انک لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، ولیکن انظر الی جبل ان استقر مکانہ فسوف ترانی. کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، دیکھنا ہی چاہتے ہو تو جان لو کہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، یہ دنیاوی چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. تمہارا چہرہ، تمہارا سر، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی. کہا اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ کو دیکھ لو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ رک جائے، برداشت کر لے پہاڑ، تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. فلما تجلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈب ڈالی، اپنی روشنی اس پہاڑ پر ڈالی. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، پہاڑ اس روشنی کو برداشت نہیں کر پایا، پہاڑ چکنا چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو کے ہوا کی طرح اڑا دیا گیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا تو انہیں غشی طاری ہو گئی اور نیچے ڈھام سے گر پڑے. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے. صرف کیا تھا؟ یہاں پر اللہ نے اپنی نور کی ایک تجلی اس پہاڑ میں ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، چکنا چور ہو گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں کہا سبحات وجہہ، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حجابہ النور، اللہ سبحانہ و تعالی اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، نور کا پردہ ہے. اس نور کے پردے کو ہٹا دیا جائے لأحرقت سبحات وجہہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ پردہ اگر ہٹا دیا جائے تو سارے کے سارے چیز جل جائیں گے، کوئی برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ اللہ کا نور ہے. تو نبی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا اور وہ غشی میں ہو گئے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑ گئے، فینٹ ہو گئے. اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو کہا کہ سبحانک، اے اللہ یہ میری غلطی ہے، مجھے اس چیز کو مانگنا نہیں چاہیے تھا، ہم اس چیز کے لیے دنیا میں ایلیجیبل نہیں ہیں. تو اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہیں چونکہ یہاں پر ایک غنودگی آ گئی تھی، غشی آ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس غشی کے بدلے قیامت کے دن جو سور پھونکنے کے بعد لوگوں کو موت اور غشی آئے گی، اللہ نے انہیں ان سے بچا لیا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی بات نہیں معلوم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے موسیٰ ہوں گے اور موسیٰ کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے وہاں وہ کھڑے ہوں. اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو سارے لوگ جیسے ہم نے بتایا ننگے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ سب سے پہلے جسے لباس دیا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس دیا جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام لباس پہنیں گے. اس کے بعد دوسرے درجے کے جو ہیں، ان کے بعد کے درجے کے جو ہیں، انہیں سب کو اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے سب کو ان کے کپڑے دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز، کیوں ابراہیم علیہ السلام کو پہلے کپڑے دیے گئے، کیوں دوسرے رسول نہیں، کیوں دوسرے انبیاء نہیں؟ تو اہل علم نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی ان جیسا نہیں تھا، کوئی ان جیسا نہیں. اور ان کی خوبی، ساری خوبی اس لیے کہ یہ امام التوحید تھے. یہ ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے توحید کا ڈنگا بجایا. یہ زمین میں گھومتے تھے. یہ پیدا ہوئے عراق میں، کبھی فلسطین گئے، کبھی مصر گئے، کبھی جزیرۃ العرب گئے، کبھی یمن گئے. ان علاقوں میں گھومتے تھے. بس کام ہی یہی تھا کہ جائیں
لوگوں سے ملاقاتیں کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، یہی کام۔ عراق کے اندر تھے، وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ڈیبیٹ، پھر دوسرے علاقے میں گئے، نمرود کے ساتھ ڈیبیٹ، قرآن کا اس کا ذکر کرتا ہے، اور سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ مناظرہ۔ قرآن نے ان کے 3-4 مناظروں کو نقل کیا ہے، کس اچھے انداز سے یہ لوگوں کے پاس اسلام پیش کرتے تھے، حقانیت کیسے پیش کرتے تھے، اسلام کی سچائی کیسے پیش کرتے تھے۔ بڑے ہی عجیب و غریب آدمی تھے، بڑے عجیب و غریب آدمی تھے۔ اللہ نے کہا ان ابراہیم لأواہ منیب، کئی جگہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے تعریف کی، اور یہ کہا کہ ان ابراہیم لأمہ، یہ ابراہیم جو ہے نا ایک اکیلا آدمی ایک امت کے برابر ہے، ایک اکیلا آدمی ایک امت کے برابر ہے، اکیلے تھے، انہوں نے ساری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا، ساری دنیا میں توحید کا بول بالا کیا، جہاں کہیں بھی گئے توحید کو بنیاد پر لوگوں سے لڑ پڑے، اور بڑی بڑی قوموں سے انہوں نے لڑا، ایسے ایسے قوموں سے، نمرود سے جھگڑ گئے۔ نمرود نے بطور سزا کیا کیا؟ نمرود نے بطور سزا انہیں آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے انہیں ان کی ایمان کی وجہ سے آگ سے ایسے نکالا گویا کہ وہ پھول کی دکان سے باہر نکل رہے ہوں، آگ نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اہل علم نے کہا کہ ابراہیم سے پہلے اور ابراہیم کے بعد ان کے مقابلے کا تقوی والا، ان کے مقابلے کا کام کرنے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیا ہوا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ابراہیمی کی اتباع کرنا ہے، آپ کچھ نئے نہیں ہیں۔ جیسے اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، میں وہی رسولوں کے طریقے میں آ رہا ہوں، میں میرے بڑے رسولوں کی اتباع کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے سیدھے حکم تھا کہ آپ ابراہیم کی اتباع کریں، آپ دین ابراہیمی میں ہیں۔ وما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ کوئی یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ تو وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی جگہ کہا کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اتباع کرتے تھے، بلکہ دکھتے بھی ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں۔ کئی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے میری مشابہت ہے، میں چہرہ میرا جسم بالکل ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ تو بالکل اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام جیسے بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کے ٹکر کا کوئی نہیں، تو ان کا بڑا مقام ہے، تو اس لیے انہیں سب سے پہلے لباس دیا گیا۔ بعض اہل علم نے بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے نماز کے دوران اپنے لباسوں کو درست کیا، نماز کے لیے لباس تیار کیا، اور نماز میں اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر، اپنی شرمگاہ اور دوسرے حصوں کو پراپر ڈھانک کر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ نماز کے دوران لباس کا اہتمام برتتے تھے، اس لیے انہیں بدلہ یہ ملا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جب ہم اتباع کرتے ہیں تو ان جیسی عبادت کریں، ہے نا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہترین لباس پہن کر کھڑے ہوتے، اچھے لباس پہن کر کھڑے ہوتے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے قرآن میں حکم دیا جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے بہترین لباس پہن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہم جاتے ہیں اچھے لباس پہن کے دعوت کو، اچھے لباس پہن کے ہم کام کو، ہے نا، جہاں کہیں بھی بریانی کا اعلان ہو اچھے لباس پہن کے پہنچ جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم ہمارے اچھے لباس کا آغاز مسجد سے کریں۔ کوئی نیا لباس آپ پہن رہے ہیں تو پہن کر پہلے مسجد جائیے، وہاں سے اپنے اچھے لباس کا آغاز کریے، کیونکہ آپ کو اچھے لباس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس دینے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ چلیے بات آگے بڑھائیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لباس دے دی جائے گی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسے زمین میں جمع کیا جائے گا۔ دیکھیے، سور پھونکنے کے بعد دنیا ختم ہو گئی، سب مر گئے، دوبارہ سور پھونکا گیا، سب اڑ گئے۔ جب اٹھتے ہیں تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے۔ جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو یہ قیامت ہے، آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ تو وہاں ہر چیز بدلی ہوئی ہوگی۔
تو وہاں جس میدان میں جمع کیے جائیں گے وہ بھی محشر کا میدان ہوگا، لیکن اس میدان میں تبدیلیاں ہوں گی، چینجز ہوں گی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یحشر الناس علی ارض بیضاء عفراء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کو ایک ایسی زمین میں، ایک ایسے سرزمین میں جمع کیا جائے گا جو بالکل سفید ہوگی، بالکل سفید ہوگی اور بالکل صاف ہوگی، پیور زمین ہوگی۔ اس زمین میں نہ کہیں نشیب ہوگا نہ فراز ہوگا، نہ کہیں اتار ہوگا نہ کہیں چڑھاؤ ہوگا، بالکل جو ہے چٹیل زمین ہوگی، بالکل صاف زمین ہوگی۔ اس میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ ایک سفید چمڑا ہے جو بچھا دیا گیا ہو، ایک سفید چمڑا ہے جو بچھا دیا گیا ہو، جس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے، نہ پہاڑ ہے نہ چھوٹے پہاڑ ہیں، نہ چٹان ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں۔ لوگ اس میدان میں جمع کیے جائیں گے اور یہ وہ زمین ہے جو پوری کی پوری بدل دی گئی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ کہتا ہے اس دن زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ یہ جو زمین آسمان آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ وہ زمین آسمان نہیں ہوں گے، اللہ انہیں بالکل بدل دے گا، آسمان بھی بدل دیا جائے گا، زمین بھی بدل دی جائے گی، بالکل نئی چیزیں آگے لائی جائے گی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس زمین میں جو آدمی جس حالت میں تھے اس حالت میں اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زمین کے اوپر مرا ہے تو اسے اوپر رکھا جائے گا، اگر کوئی آدمی زمین کے پیٹ میں ہے تو اسے پیٹ میں رکھا جائے گا، یعنی اس کا نیچر بدل دیا جائے گا۔ اس میں جو لوگوں کی حالت ہوگی وہ ویسے ہی ہوگی، لوگوں کی حالات جیسی تھی ویسی ہوگی، صرف اس زمین کی کیفیت، اس زمین کی جو ہے حقیقت کو بدل دیا جائے گا۔ اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر زمین پوری کی پوری بدل جائے گی۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب زمین پوری بدل دی جائے گی، آسمان پوری بدل دیا جائے گی تو لوگ کہاں رہیں گے؟ اگر زمین بدل دی جائے گی تو زمین پر ہی تو لوگ ہوں گے نا آخرت میں، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ جب زمین بدل دی جائے، آسمان بدل دی جائے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا ہم علی الصراط، وہ پل صراط میں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ وہ پل صراط میں ہوں گے، وہاں انہیں جمع کر دیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے فی الظلمہ دون الجسر، انہیں ایک تاریک جگہ میں، اندھیری جگہ میں جمع کر دیا جائے گا جو کہ پل کے نیچے ہوگا۔ تو پل کے پاس لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہ پل کیا ہے؟ یہ بھی قیامت کا ایک اہم ایونٹ ہے جس میں سب کو چلنا ہے، سب کو پار کرنا ہے۔ جب لوگ حساب کتاب دے کے آگے بڑھیں گے، فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو سب کو پل صراط میں چلنا ہوگا۔ اب جو لوگ پل صراط پار کریں گے اس پار پہنچیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ پل صراط میں چل نہیں پائیں گے، سیدھے جہنم کے پیٹ میں گریں گے۔ تو یہ بات کا ایونٹ ہے، یہ چیز بات کی ہے۔ یہاں پر جب اللہ زمین کو بدل رہا ہوگا، جب اللہ آسمان کو بدل رہا ہوگا، تو لوگوں کو اس پل کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ جتنی بھی انسانیت ہے، جتنی بھی بنی نوع انسان ہیں، یہ سب کو اس جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ اسے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو جب یہ جو قیامت برپا ہوگی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ موسیٰ کا ذکر آپ نے سنا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا، زمین کو بدل دینے کا ذکر سنا۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن نے سب سے زیادہ زور یوم القیامت کے ایمان پر لگایا، اور سب سے زیادہ جواب، سب سے زیادہ منہ توڑ جواب اللہ نے انہیں دیا جن لوگوں نے قیامت کا انکار کیا۔ مشرکین کا کیا مسئلہ تھا؟ مشرکین عرب جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، ان سے جہادیں ہوئیں، انہیں کافر ٹھہرایا گیا، انہیں جہنمی ٹھہرایا گیا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس کسی نے شرک کیا اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے۔ ان مشرکین کی کیا غلطی تھی؟ ان کے پاس دو خطرناک غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے انہیں درست کیا گیا۔ اور پورے کا پورا قرآن، اگر آپ پورا قرآن پڑھیں گے، آپ نے اسے کئی بار سنا ہوگا، ہم نے بھی کئی بار کہا ہے کہ جو قرآن ہے
اسے آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کے حساب سے آپ اسے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک حصہ جس میں پورے کا پورا توحید ہے، وحدانیت ہے، عقیدے کی باتیں ہیں، جنت کی باتیں ہیں، جہنم کی باتیں ہیں، فرشتوں کی باتیں ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد قیامت کے تعلق سے ذکر ہے. ایک پورا حصہ عقیدے کو لے کر، ایمان کو لے کر پورے قرآن کے اندر ہے. لگ بھگ اس کے 2000 آیتیں ہیں. کتنی؟ پورے قرآن میں 6500 آیتیں ہیں. اس میں سے 2000 آیتیں پورے کا پورا سیٹ کس پر گفتگو کرتا ہے؟ عقیدے پر. الایمان باللہ والایمان بالیوم الاخر، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہی موضوع ہے ان 2000 آیتوں کا. اور خاص طور پر جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کون تھے؟ مشرکین تھے. تو ان سے مقابلہ تھا، انہی کو بلانا تھا. تو ان کے بد عقیدگیوں کو ان آیتوں میں ڈیل کیا گیا. بتایا گیا کہ یہ عقیدہ تمہارا بد ہے، اسے بدلو، یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے، اسے بدلو. تو 2000 آیتیں عقیدے کے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں. اور مکی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو آپ پڑھتے ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، سب آپ دیکھیں گے اس میں قیامت کا ذکر ہوگا، اس میں اللہ پر ایمان لانے کا، توحید پر ایمان لانے کا ذکر ہوگا، شرک کا ذکر ہوگا، شرک پر رد ہوگا. یہی آپ دیکھیں گے. اب دوسرا سیٹ ہے قرآن کے اندر جس کی بھی لگ بھگ 2000 کے قریب آس پاس آیتیں ہیں، جو پورے کا پورا عزیز ساتھیوں احکامات پر مشتمل ہے، مسائل پر مشتمل ہے. نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، وضو کیسے کریں، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل پر لگ بھگ 2000 آیتیں. اور بقیہ جو حصہ ہے یہ پورے کا پورا تاریخ اور سیرت پر ہے، ہسٹری اور سیرت پر ہے. تو قرآن اس اعتبار سے آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. تو جو پہلا حصہ ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کے موضوع پر زور ہے. اور عقیدے کے موضوع میں سب سے زیادہ زور کہاں ہے؟ یہ جو مشرکین آخرت کا انکار کرتے ہیں اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیر ساری آیتیں نازل کی. کہا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ بہت سارے آیتیں آپ دیکھیں گے آخرت کو ثابت کرنے میں لگی ہیں. تو یہ جو مشرکین تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے. ان کے پاس 2 مسئلے تھے. پہلے یہ کہ وہ جب عبادت کرتے غیر اللہ کو داخل کر لیتے. عبادت میں جو حق اللہ کو دینا ہے وہ حق اللہ کو بھی دیتے، کسی اور کو بھی دیتے، جسے اسلام نے کہا شرک، اسلام کے قانون کے اعتبار سے شرک جو ہرگز مقبول نہیں. اور دوسری ان کی بڑی غلطی تھی، وہ قیامت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد اذا متنا وكنا ترابا انا لمبعوثون، جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی بن جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ بھیجا جائے گا؟ یہ ان کے لیے بڑا تعجب تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ بڑے تعجب کی بات کہہ رہے تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہم ہڈی ہماری بوسیدہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ کہہ کے اس نے ہنسا. تو اللہ نے سورہ یاسین کے اندر اس پر رد کیا، کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ توقدون. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ سورہ یاسین کے آخری کا حصہ آپ دیکھیں گے، اس میں اللہ نے اسی ابو جہل پر رد کیا. اللہ نے کہا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، یہ آیا اس نے ہڈی نکالا، اسے جو ہے بوسیدہ کیا اور پھینکا، کہا کہ اسے زندہ کیا جائے گا واپس. تو اللہ نے کہا کہ یہ صاحب ہم ہی مثال دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا لیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو بھلا لیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہل کو بتائیے کہ جس نے پہلے پیدا کیا، جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے بنایا. اب تو کم از کم ہڈیاں تو ہے نا، اب تو ایک گلی ہوئی چمڑیوں تو ہے نا،
یہ بوسیدہ گوشت تو ہے نا، اب دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دقت؟ جب کچھ بھی نہیں تھا اس نے بنایا، جب کچھ ہے دوبارہ بنانے میں کیا دقت؟ ایمان لانے میں کہاں پریشانی؟ پھر اللہ پوچھتا ہے کہ کس نے تمہیں یہ ہرے بھرے جھاڑ پیدا کروائے اور اس سے تم جلاتے ہو، استعمال کرتے ہو؟ او الذی خلق السماوات والارض اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، جس نے آسمان، یہ مخلوق جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ زمین جسے انسان اب تک پہچانا نہیں کہ کہاں شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے، یہ عجیب و غریب مخلوق اللہ نے بنایا، یہ بنانے والا، یہ خالق کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا بک کیا رہے ہو، بول کیا رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا، اپنی قدرت کو بتایا، اپنی طاقت کو بتایا، اس طاقت کے سامنے تم جو کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑا زبردست رد کیا۔ اسی طریقے سے بعض دوسری آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کیا انہیں خوب آڑے ہاتھ لیا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ لنبین لکم۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے شک ہے تو یہ جان لو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے لے کر آ رہا ہے، تو یہ جان لو کہ ہم نے تمہیں ایک پانی سے پیدا کیا جو پہلے پانی کا بوند تھا، پھر یہ پانی کا بوند ہو گیا، بلکہ اس سے پہلے، پانی سے پہلے مٹی تھے تم کیا تھے؟ مٹی تھے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تم مٹی تھے، اور پھر اس کے بعد تم تھے پانی کا ایک بوند، اور پانی کے بوند کے بعد تم تھے ایک گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد تم بن گئے مضغہ۔ مضغہ کہتے ہیں ایک ایسا مرحلہ بچے کا ماں کے پیٹ میں جس میں اس کی شکل ابھی بن رہی ہے نا۔ تو اللہ نے کہا مضغہ مخلقہ وغیر مخلقہ، ایسا مضغہ جس میں شکل نکل آیا ہے، ایسا مضغہ جس میں شکل نہیں نکل آیا ہے۔ تو مٹی سے، پانی سے، پھر گوشت کے لوتھڑے، جو خون کے بوند سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ان تمام چیزوں سے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ لنبین لکم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ تو ہم تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں جب تک ہم رکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں بچے کی شکل میں، اور پھر تم اپنی بڑی عمر کو پاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو موت آ جاتی ہے، اور تم میں سے بعض لوگ بوڑھے کھوسٹ ہو جاتے ہو۔ تم میں سے بعض لوگ بوڑھے کھوسٹ ہو جاتے ہو، یعنی بوڑھے کھوسٹ سے مراد کہ پھر اپنے اندر بچپن آ جاتا ہے۔ بعض لوگ جب ان کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، بڑی عمر ہوتے ہوتے آدمی دوبارہ اس کے اندر بچپن آ جاتا ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو وہ واپس اپنے بچپنے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کے پورے مرحلے کو بتایا، کس کے لیے بتایا؟ تم آخرت کا انکار کرتے ہو تو چلو یہ پورے مرحلے ہیں، یہ سب مرحلے میں ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اللہ کہتا ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین میں کچھ تھا ہی نہیں۔ وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اللہ کہتا ہے کہ جب زمین میں کچھ بھی تھا نہیں، ہم اس میں پانی برساتے ہیں اور زمین ہلتی ہے اور بڑھتی ہے، اور اس سے لہلہاتے کھیتیں نکل آتی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ جان گئے ہو تو جان لو کہ وہ حق ہے، وہ مردوں کو جلانے والا ہے،
وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یہ جو قیامت ہے یہ آ کر رہنی ہے. قیامت کا دن یہ آ کر رہنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبروں سے لوگوں کو نکالنے والا ہے. سورہ حج کے آیت, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم اللہ کے دوبارہ پیدا کرنے پر شک کرتے ہو تو اللہ نے انسان کی پوری زندگی کھینچ کر رکھ دی کہ یہی تم ہو. اس سارے مرحلوں میں تمہیں گزارا کون؟ اس سارے مرحلوں میں تمہیں منتقل کس نے کیا؟ کیسے شروع ہوئے؟ یہ سب اللہ نے کیا. تو دوبارہ انکار کرنے پر, دوبارہ پیدا ہونے پر انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں 2-3 آیتوں بطور مثال پیش کر رہا ہوں, ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہوا ہے. اور یہ بھی آپ جان لیجئے, جتنے بھی امتیں ہیں, جتنے بھی فرقے ہیں, ان تمام میں ہم ایک مسلمان ہیں, ہم ایک اہل السنہ والجماع مسلمان ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہود ہے نا, ان کے پاس آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہود ان کے مختلف فرقے تھے, لیکن آج جو جوڈائزم ہے, جو یہودیت ہے, ان کے جو علماء ہیں ان کے پاس آخرت پر ایمان نہیں ہے, وہ آخرت کو نہیں مانتے. ایک امریکہ کا بہت بڑا حاخام ہے, بہت بڑا جوئش ہیڈ, جوئش پادری کہیے, اس سے لوگوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی تم لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے اور مسلمانوں کا فرق کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ہم اسی اللہ کو مانتے ہیں جو مسلمان مانتے ہیں, تم وہی اللہ کی عبادت کرتے ہو جسے مسلمان عبادت کرتے ہیں. تو چلو بتاؤ کہ تمہارے اور مسلمانوں میں فرق کیا ہے, اور مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, کیا تم لوگ آخرت میں ایمان رکھتے ہو؟ تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آخرت پر ایمان رکھنے کے تعلق سے ہمارے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی آخرت ہے یا نہیں ہے, ان کے علماء میں اختلاف پایا جا رہا ہے. عجیب و غریب بنیادی چیز, ایمان کی بنیادی چیز جس کے بنیاد پر مشرک ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا گیا, یہ آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں. ہمارے پاس 5 اوپینینز ہیں, اور یہ 5 اوپینین میں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی دوبارہ زندہ ہونے کا تصور نہیں ہے. ان کے پاس آخرت کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. اگر کسی نے غلطی کی بدلہ اسی دنیا میں مل جائے گا. اور اللہ نے بہترین جواب دیا. جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں, ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں, خاص طور پر یہود اور عیسائیوں کے تعلق سے, اللہ نے کہا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا زبردست بات بتائی. دیکھیں اللہ نے کہا ہم نے آسمان زمین کو بیکار نہیں بنایا, یہ جو بھی بنا ہے اس میں کوئی بیکار نہیں ہے, ہر چیز کے پیچھے کچھ مقصد ہے. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں انہیں جہنم ہے. اور اس کے بعد اللہ نے کہا یعنی تم لوگ آخرت کا انکار کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, انہیں اور زمین میں فساد کرنے والوں کو دونوں کو ایک کر دیں؟ متقی اور مجرم دونوں ایک ہو جائیں؟ کیا مطلب؟ کس کے طرف اشارہ ہے؟ اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ زمین میں ہیں, ایک نیک ہے, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, اس نے زمین میں صبر کیا, اپنی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری. ایک ہے منمانی کیا, دونوں مر گئے. ایک ہے, دونوں ایک ہے. اللہ یہی کہتا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. یعنی دونوں مر گئے, اگر حساب کتاب نہیں دونوں ایک ہے. اس کا صبر کرنا بیکار ہے, اس کا ساری دنیا کے تکالیف کو جھیلنا بیکار ہے, اس کا نماز پڑھنا بیکار ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بیکار ہے. یہ جو منمانی کیا اس کے لیے مزے ہیں. تو دنیا میں اچھائی کرے گا کون؟ دنیا میں لوگ اپنے آپ کو قابو کرے گا کون؟ کیوں ظلم نہ کریں؟ طاقتور تو ظلم کرے گا. آپ اسے کہیے کہ مت کرو تو کہے گا کہ کیوں مت کریں؟ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس دولت ہے, میں کروں گا ظلم. تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا میں جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ سب کچھ سچ ہو جائے گا. ظلم جو کرتے ہیں ظالمین سچ ہو جائیں گے, اور جو نیک لوگ ہیں, محنت کرتے ہیں, اللہ کے لیے جیتے ہیں, مرتے ہیں,
وہ ایک ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ عقل نہیں مانتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ ہو نہیں سکتا تو پھر قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ سب کا حل اسی میں ہے کہ تم آخرت کو مانو۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایک ظالم بچ جائے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے، اپنے پیسوں کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں وہ مٹی پھینک دے، لیکن مرے گا نا، مرے گا تو صحیح، جائے گا تو قبر میں صحیح، اور قیامت کے دن کھڑا ہونا تو صحیح، وہاں سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہاں سے بچ نہیں سکتا۔ جیسے ایک بہت بڑے صالح انسان نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو گناہ کرنا ہے تو جائیں وہاں کرے جہاں اللہ کی زمین نہیں ہے، جائیں وہاں گناہ کرے جو اللہ کی زمین نہیں ہے۔ معنی یہ کہ اب جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ اللہ کی زمین ہے، تم مرو گے تو اسی زمین میں جانے والے ہو، اور اسی زمین سے اللہ تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کے پکڑ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اسی لیے ہم بار بار قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ واپس تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا مطلب؟ ہم بلا شبہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، اس کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے، یعنی یہ یقین ہے کہ واپس اللہ ہی کے پاس آنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ اسے 80 سال ملے، اس نے خوب شراب میں، لڑکیوں میں، بے حیائی میں پیسوں کو خوب لٹایا۔ اسے 80 سال ملے ہیں، اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے پیسے اچھے کاموں میں لگائے، اس نے عبادت میں زندگی گزاری، اس نے ایک اللہ کو مارا۔ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں مر گئے۔ یہ ظالم کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اس نے لوٹا، لوگوں کو مارا، توڑا، سب کچھ کیا، اور دنیا میں مر گیا۔ اب مثال کے طور پر نتنیاہو ہے، اسے کورٹ میں یہ کہا گیا کہ بھائی اسے سولی پہ چڑھا دو، تو سولی پہ چڑھا دیں گے تو 2 لاکھ لوگوں کا اس نے خون پیا ہے، ختم معاملہ۔ ایک مرتبہ سولی، بھائی ایک مرتبہ سولی ایک آدمی کے قتل کے لیے نا، ایک آدمی کو کسی نے ناحق قتل کیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے سولی میں چڑھایا جائے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ لوگوں کو جس نے مارا ہے، جس نے بچوں کا خون پیا ہے، جس نے لوگوں کو نہیں عبادت گاہوں کو 950 مسجدوں کو توڑا ہے، سزا کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ۔ ساری دنیا کے کورٹ نے کہا کہ اسے اب جو ہے سولی دینا ہے تو دے دیا، معاملہ ختم۔ اگر انسان کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ 2000 لوگوں کے بدلے میں اسے کیا کر سکتے ہیں بتائیے آپ؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے، قیمہ کریں اسے قیمہ، تب بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کا بدلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس ظالم کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اس سے بھرپور انتقام اللہ ہی لے سکتا ہے، ہم انسان نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کہاں لے گا؟ اگر آخرت نہ ہو معاملہ پھنس جائے گا، ایسی دنیا نہیں چلتی ہے۔ اگر آخرت نہ ہو تو کوئی خیر کا کام کرے گا ہی نہیں۔ کیوں کرے بھائی خیر کا کام؟ کیوں اچھے بنے؟ میں کروں گا ظلم، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں جیسے چاہے جیوں گا، تم مجھے روکنے والے کون ہو؟ کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، تو پھر آدمی اچھا بنے کیوں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جا بجا اس نقطے پر زور دیا کہ بھائی نہیں، اچھے اور برے ایک نہیں ہو سکتے، اچھے برے ایک نہیں ہو سکتے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سب کو ایک بنا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے جا بجا قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہ جو یہود و نصارہ کی گفتگو میں کر رہا تھا، آج کے یہ لوگ مانتے نہیں، اور عیسائی کا عقیدہ آخرت کو لے کر یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسمیں ہیں، یہ جو جسم ہے یہ زمین میں رہیں گی، اب یہ روح ہے جسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، یہ روح ہے جو جنت میں جائے گی، یہ روح ہے جو جہنم میں جائے گی، جسم اور روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ ہماری روح اور ہمارا جسم دونوں کو اٹھایا جائے گا، دونوں کو سزائیں ہوں گی، اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ اعوذ باللہ، اس میں کوئی برے ہیں تو دونوں جہنم کو جائیں گے۔ تو روح اور جسم دونوں کو ملا کر یہ چیز ہوگی، اٹھایا جائے گا، جسم بھی اور روح کو بھی۔ یہی کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کو اللہ نے سارے لوگوں کو سکھایا، لیکن عیسائیوں نے کیا کہا کہ نہیں، جسم تو ختم، صرف روح کے لیے بات ہے۔
اسی لیے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے پر رد کرنے کے لیے ان کے نبی کو جسم سے اوپر اٹھا لیا. ان کے نبی کو اللہ نے کیسے اٹھایا؟ صرف روح کو نہیں اٹھایا نا, جسم سے اوپر اٹھا لیا. تم کہتے ہو کہ جسم اوپر نہیں جائے گا, صرف روح جائے گی نا. دیکھو تمہارے نبی جسے تم خدا نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہو, جو بھی کہتے ہو, دیکھو ہم کیسے اٹھا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم سے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ جسم سے اٹھا لیا. اب واپس آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ جسم سے آئیں گے, صرف روح نہیں آئے گی ان کی. اور ان کے جسم کو اترتے ہوئے ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے. چلو مانو, اب روح فقط نہیں, جسم کے ساتھ ہوگا سب کچھ. یہ جو ان کا غلط عقیدہ ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس قسم کی کیفیت رکھی ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہود و نصارہ کے علاوہ یہ جتنے بھی مشرکین ہیں, یہ سب خدا کا انکار کرتے ہیں. ایک ہمارے ہندوستان میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے, ان کے پاس جنموں کا تصور ہے. آپ اچھے رہیں گے تو نیکسٹ جنم میں آپ اچھے رہیں گے, آپ برے رہیں گے, چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے, تکلیف دیں گے, نیکسٹ جنم میں آپ چوہا پیدا ہوں گے, نیکسٹ جنم میں آپ کتا پیدا ہوں گے, جسے لوگ آپ کو پتھر پھینک کے ماریں گے. کیوں بھائی, کیا غلطی؟ کیونکہ اس سے پہلے جنم میں غلطی کیے تو اس جنم میں کتا بن گئے, ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے ان کے پاس 7 جنم ہیں, 7 جنم میں, اور 8ویں جنم میں وہ موکشا پراپت کر لیتے ہیں. کیا مطلب موکشا پراپت کر لیتے ہیں؟ یعنی جو 7 جنموں میں ان سے جو کرنا تھا, جو تکلیف یہ سب ہو گئی, اس کے بعد اب یہ فری ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود جنت میں جانے کا تصور نہیں ہے, جہنم میں جانے کا تصور نہیں ہے. ان کے پاس سورگ نرگ یہ دنیا ہے. ان کے پاس سورگ اور نرگ کیا ہے؟ یہی دنیا ہے. دنیا میں آپ اچھے ہیں تو آپ سورگ میں ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ نرگ میں ہیں, ہے نا. سب کچھ ان کے پاس یہ دنیا ہے. اس کے بعد کے دنیا پر یقین رکھنا انہیں آتا نہیں ہے. کہتے ہیں انہیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں بھائی, ایک کیا بھائی. اور انہیں تعجب بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے, اس کی وجہ سے یہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنا عقیدہ نہیں دیتے, کیونکہ ان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد انہیں بہترین زندگی ملنے والی ہے نا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بی جے پی کے لیڈرز وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے 72 حوریں ہیں, ہے نا. ایک بی جے پی لیڈر نے کیس بھی لکھا, کورٹ میں کیس بھی ڈالا, کہا کہ جو ہے یہ کیسے ان کے جو ہے قرآن کی کتابوں, قرآن وغیرہ میں جو ہے عورتوں کے بارے میں ایسا ہے کہ ایک آدمی کے لیے 72 حوریں, یہ کیسی باتیں ہیں. کیس قرآن پر اس نے کیس ڈالا. انہیں تعجب ہے کہ کیسے ایک انسان اس حد تک قربانی دے سکتا ہے. اپنے جان ہی کو دے دیتے ہیں لوگ اپنے ایمان کے لیے. ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں. ان تعجب ہے کہ ہم یہ چیز کر نہیں پا رہے ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ ان کے پاس ان کا کلچر ہے, اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ ان کی ثقافت ہے, ان کی وہ سنسکرت زبان ہے, ان کے وہ ویدا ہیں, اوپنشدس ہیں, اور اس کے بعد ان کا وہ رہنا سہنا ہے. بس ان کے پاس کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے, ایک خدا کو مانیے یا پھر جتنے کنکر اتنے شنکر کہیے, کوئی معاملہ نہیں ان کے پاس, سب ان کے پاس چلے گا. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس یہ خدا کو مانیے نہ مانیے, توحید مانیے نہیں مانیے, اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ان کے پاس ان کا ایک کلچر ہے, اس کلچر کی ایک زبان ہے, اس کلچر میں رہنے کا طریقہ ہے, اس کے ٹریڈیشنس ہیں, اس کے پوجا پاٹ ہیں. اسے آدمی کر لے ان کا ہے, مانے یا نہ مانے, مانے یا نہ مانے, اسے کر لے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی ہے. اس سرکل کو وہ توڑے, اس ٹریڈیشن کو توڑے, نیا کلچر لے کر آئیں, نئی سوچ لے کر آئیں, وہ اسے ایلین مانتے ہیں, اسے قبول نہیں کرتے. وہ اسے ایلین مانتے ہیں, اسے قبول نہیں کرتے. قربان جائیں وہ مسلمان علماء پر جو پہلے ہندوستان میں آئے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. ان جیسے لوگوں کے درمیان آئے, ایک دم ہائیلی کمپلیٹلی لاک کمیونٹی ہے, کسی دوسرے چیزوں کو قبولتی نہیں, ان کے درمیان آئے اور وہاں سے لوگوں کو مسلمان بنایا. اندازہ لگائیے کتنے زبردست کام کیے ہوں گے. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے سنسکرت زبان پڑھی. ایک آئے تھے بہت بڑے عالم جن کا نام البیرونی, ابو جابر البیرونی, بہت بڑے عالم آئے. انہیں جتنے بھی پوجاری سنت کہیے, یہ سب مل کے انہوں نے کہا کہ یہ بحر العلوم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ٹائٹل دیا, کہا کہ یہ علم کا سمندر ہے. سنسکرت زبان سیکھی,
ان کی کلچر کو سیکھا اور انہی کی زبان میں انہی کے درمیان انہی کے سٹائل سے انہوں نے اسلام سنایا. لوگ اسلام قبول کیے. آج ہم لوگ کام نہیں کرتے. تو بہرحال عزیز ساتھیوں، ہندوؤں کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونے کا. ساری دنیا میں اگر کوئی قوم جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت میں دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھتی ہے، وہ واحد مسلمان ہے. یونیکنس ہے ہمارے پاس، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے. سب کے پاس دنیا ہی ہے، ہمارے پاس دنیا کے علاوہ آخرت ہے. اور ہم آئے ہیں دنیا میں آخرت کو سنوارنے کے لیے. چلتے پھرتے اس دنیا میں ہیں لیکن مقصد ہمارا آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم لوگ یونیک ہیں. یہ عقیدہ اس اعتبار سے سب سے بہتر ہے. دوسرے لوگوں کے عقائد جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہنسی آتی ہے. بلکہ ایک بہت زبردست بات ایک مورخ نے کہی کہ یہ ایسے عقیدے ہیں، انہیں جھنگوروں کو دیے نا، جھنگور کہیں گے نہیں بھائی ہم قبولنے کے لیے تیار. یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں، یہ کیا عجیب و غریب باتیں ہیں، دماغ نہیں مانتا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے. ہم اور آپ کو خوش ہونا چاہیے. اور اس چیز کا آپ بدلہ کیسے دیں گے؟ اسے سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں. خزانہ ہے مسلمانوں کے پاس، لیکن ہم نے دوسروں کو دیا کب؟ دوسروں کے سامنے پیش کیا کب؟ اس کے لیے ہم نے ایز اے ہول محنت کب کی؟ ہم اس باب میں بہت ہی پیچھے ہیں. اور ہم اس کے بجائے، ہمارے بجائے جب عیسائیوں کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں. نہ ان کے پاس آخرت کا ایمان درست، نہ اللہ کو لے کے کوئی کلیئرٹی، یہ خدا ہے یا پھر خدا کا بیٹا ہے، تین ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، کچھ کلیئرٹی نہیں. لیکن اس کے باوجود محنت دیکھیے، ہم جتنی محنت کرتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ صرف قرآن کا کمال ہے کہ ہم اتنی کم محنت کرنے کے باوجود ہمارا دین پھیل رہا ہے. اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود ہمارا دین پھیل رہا ہے، اور صرف یہ قرآن کی وجہ سے، یہ دین کی خوبی کی وجہ سے ساتھیوں. لیکن یہ کہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے. ہم اور آپ کو اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس صحیح عقیدے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے، اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس میں لگا سکتے ہیں. اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے. اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں. ہم نے ذوالقرنین کی جب زندگی بتائی تو بتایا کیا کیا انہوں نے. ان کے پاس تھی پوری دولت، سب انہوں نے اللہ کے دین کے لیے لگایا. اور ان کا نام قرآن میں ہے. سارے لوگ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، قیامت تک ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. دولت مند تو بہت آئے، دولت مند کچھ کم آئے، بہت آئے، لیکن کوئی نہیں جانتا انہیں. اس دولت کا جس نے صحیح استعمال کیا اسے ساری دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، گفتگو ہم یہی روکتے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. موضوع کے متعلق آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور میں اس میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہوں یا پھر چاہتا ہوں، تو کیا کریں؟ تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس پر 1 سال گزر گئے ہوں، اس پیسوں میں، ان 2 لاکھ روپے میں 1 سال گزر گئے ہوں، 1 سال سے آپ کے پاس یہ رہے ہوں. اس کے بعد آپ اس میں سے کیا کریں؟ ڈیوائڈیڈ بائی 40 کریں. ڈیوائڈ 40 کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5000 روپے آئیں گے، ہے نا. تو وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. وہ آپ جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں، جو مسکین ہیں، اور دوسرے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں آپ انہیں لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ لوگ جب محشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے تو لوگوں کی عمریں کیا ہوں گی؟ وہ وہی حالت میں ہوں گے جس حالت میں وفات پائے. جو عمر جس حالت میں تھے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. ہاں، جنت میں جائیں گے تو اس وقت ان کی عمریں ایک ہوں گی. جنت میں جب جائیں گے لوگ ان کی عمریں ایک ہوں گی، لیکن جب اٹھائے جائیں گے اسی حالت میں ہوں گے جس حالت میں وہ دنیا میں تھے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں میرے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ ہاں، اگر آپ کے شوہر فقیر مسکین ہیں تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کا الٹا جائز نہیں. شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے نہیں سکتا کیونکہ بیوی کی دیکھ بھال اس پر واجب ہے، اور بیوی کو شوہر کا مالی اعتبار سے دیکھ بھال کرنا واجب نہیں ہے. سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی بتایا اس کا تعلق تو عرب کی سرزمین سے ہے، شام سے ہے. ہم ہندوستانیوں کا کیا؟
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب اس کے پاس میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہم نے بتا دیا ہے, اور ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے, یہی ہم بتا سکتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ علماء کا ریجیکٹ کرتے ہیں, علماء کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس بنیاد پر کہ ہم دین پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ دین پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے جو سمجھا ہے یہ صحیح ہے, کون بتائے گا؟ آپ نے جو پڑھ کے سمجھا ہے یہ صحیح ہے, کون بتائے گا؟ تو دین سیکھنا ہے تو اہل علم کے پاس سیکھنا ہے. جس کے پاس کتابوں کا علم ہوتا ہے اس کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں, اس کی غلطیاں بہت ہوتی ہیں. تو اس لیے اہل علم سے امت کبھی بھی کٹ نہیں سکتی. جب بھی کٹی وہ گمراہ ہوئی, جس نے بھی کاٹا انہیں گمراہ کیا. تو اہل علم سے جڑ کے ہونا چاہیے, انہی سے گائیڈ لینا چاہیے. اور ہمارے یہاں اہل علم کا مرتبہ ہے, لیکن ایسا مرتبہ نہیں جیسے ہم دوسرے مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ لوگ خدا بنا دیتے. نہیں, ہمارے یہاں اہل علم ہے تو آپ بھی اہل علم بن سکتے ہیں. قباحت کیا ہے؟ آپ نے وہ محنت کی, آپ نے دین سیکھا, اس میں آپ نے وقت گزارا, قرآن پڑھا, تفسیر پڑھی, احادیث پڑھا, اس کی شرح پڑھی, عربی زبان سیکھی, فقہ پڑھا, تو اس اعتبار سے آپ بھی دین سیکھ سکتے ہیں. دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ بھائی فلاں نسل کے لوگ ہی رہیں گے, ایسا تو نہیں ہے ہمارے یہاں. بلکہ ہمارے یہاں جو غلام تھے وہی بڑے بڑے علماء بنے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ کیا عورتیں سوشل میڈیا میں آ کے دین سکھا سکتی ہیں, پڑھا سکتی ہیں؟ ہاں, پردے کی پابندی کر لیں تو کر سکتی ہیں انشاءاللہ. کیا کوئی آدمی 3-4 دن کے لیے اعتکاف کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اعتکاف چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ آئے عصر کے بعد, مقصد یہ تھا کہ تراویح پڑھ کر جائیں گے, تو آپ نے دل میں اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا اجر ملے گا. تو اعتکاف چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, چند دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. البتہ رمضان کا جو اعتکاف ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جو سنت کا طریقہ ہے, وہ آخری عشرے میں پورا اعتکاف کرنا ہے. واللہ اعلم. عربی زبان کیسے سیکھیں اور کیسے قرآن سمجھیں؟ عربی زبان سیکھنے کا طریقہ ہے, اور کوئی آپ کے پاس سب سے پہلے ایسا استاد ہو جو آپ پر محنت کرے, اور آپ بھی پورا وقت لگا کے اس پر محنت کریں, تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پڑھائی کی کمی ہے, ان میں غریبی زیادہ ہے, ان میں بڑے بڑے آفیسرز کی کمی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب مدرسہ جاتے ہیں, مدرسے پڑھتے ہیں, دین پڑھتے ہیں, دنیا نہیں پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. تو میں سب سے پہلے اس کا انکار کرتا ہوں کہ ہمارے پاس آفیسرز نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ جو چیک کریے, آئی ایس آفیسرز کی لسٹ چیک کریے, کتنے مسلمان چیک کریے, آئی پی ایس آفیسر چیک کریے, بڑے بڑے عہدوں میں دیکھیے مسلمان ہیں. ان عہدوں میں مسلمان ہیں, کم ہیں لیکن ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو عہدے دار ہیں ان کے اندر دین کتنا ہے, یہ کتنا دین سمجھے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. ایک ایسا مسلمان جس نے دین پڑھا ہی نہیں, وہ بڑے عہدے میں گیا, وہ اور کافر میں کوئی فرق نہیں. جس نے دین پڑھا ہے, عہدے میں گیا ہے, تو اس کی سمجھ دوسری ہوتی ہے. اور اس کے بعد آدمی مدرسہ جاتا ہے, وہاں پر علم سیکھتا ہے, وہاں پر وہی چیز سیکھتا ہے جو اسکولز اور کالجز میں ہے. علم کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا دماغ روشن ہو, تو اس میں بھی دماغ روشن ہوتا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ مدرسہ ہی جائیں اور ان چیزوں کو نہ پڑھیں, کسی اسکالر نے نہیں کہا, بلکہ امت میں ایک گروپ دین پڑھنے والی ڈیڈیکیٹڈ ہو, دین کے ایکسپرٹس ہیں, وہ دین سیکھیں. اس کے علاوہ امت میں ہمیں آئی ایس آفیسرز کی ضرورت ہے, ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, پائلٹس کی ضرورت ہے. جتنے بھی میدان ہیں اس میں مسلمانوں کا ہونا ضروری ہے, ان میدانوں میں بھی آگے بڑھے. تو یہ کہنا کہ نہیں ہے غلط بات ہے الحمدللہ. اب اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان لٹریسی میں پیچھے ہو گئے ہیں, تو اس میں آگے بڑھنے کے لیے پوری کوشش کریں. ہمارے علاقوں میں ہمارے بچوں میں یہ بیداری پیدا کریں کہ وہ دنیاوی نالج بھی پڑھیں اور دین بھی پڑھیں. اس میں بڑی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے, اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ.
سوال کر رہے ہیں کہ جنازے کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے جنازے کی نماز کی 4 تکبیریں ہیں. پہلے اللہ اکبر کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائے استفتاح پڑھنے کی ضرورت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، اس کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہیے، درود ابراہیم پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہیے، میت پر دعا بھیجیے، ہے نا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ. جو بھی آپ دعا جانتے ہیں، اگر دعا ہی نہیں جانتے تو صرف اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ کہتے رہیے. اس کے بعد چوتھی تکبیر، اس کے بعد سلام. ایک سلام بھی پھیر سکتے ہیں، 2 سلام بھی پھیر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. دونوں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک سلام بھی ثابت ہے، 2 سلام بھی ثابت ہے. اسے کوئی بڑا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے، عام سا مسئلہ ہے انشاءاللہ. تو پورے سوالات ہم نے دیکھ لی شاید نا. تو ہمارے مجلس کے 3 سوالات. پہلا سوال، جب زمین اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، جب زمین آسمان کو بدل دیا جائے گا آخرت میں، تو لوگ کہاں رہیں گے؟ آئیے. وعلیکم السلام. عبد القدوس ہے نا آپ کا نام؟ آخرت کو لے کر یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ یہودی کیا کہتے ہیں اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے. آ جائیے. نام آپ کا؟ عارف مبارک. وہ کون مشرک صاحب تھے جن کے رد میں قرآن کی آیت سورہ یاسین کی نازل ہوئی، جس کا ذکر میں نے دوران درس کیا تھا؟ آپ بتاؤ. ماشاء اللہ. یہ کون سکھائے؟ کون سکھا بولیے؟ نام کیا آپ کا؟ زہین. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اگر مجلس والوں سے اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے تو پوچھیے گا انشاءاللہ، ورنہ مجلس ختم کر لیتے ہیں. ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ 3 دن کی اعتکاف کرنے کی نیت تھی، لیکن جب وہاں گئے تو کچھ ایمرجنسی چیز آ گئی، تو اس لیے ہم اٹھ کر آ گئے. دیکھیے، پہلے سے آدمی کو پوری تیاری کرنی چاہیے تھی، اور جا کے ڈیڈیکیٹ ہو کے بیٹھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. دقتیں تو آئیں گی، لیکن ایسا کوئی مسئلہ آ گیا کہ آپ کو جانا ہی جانا ہے نا، بہت ہی سنگین مسئلہ آ گیا، تو ایسی صورت میں آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. سوال کر رہے ہیں کہ فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے؟ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ دونوں مالی اعتبار سے کمزور ہیں. فقیر پوچھتا ہے، مسکین پوچھتا نہیں ہے. فقیر منہ کھول کے پوچھتا ہے، مسکین پوچھتا نہیں ہے. یہی دونوں میں فرق ہے، واللہ اعلم. ہاں، حوض کوثر. سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ ہاں، انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. یہ حوض کوثر کو لے کر تفصیل انشاءاللہ انہی لیکچرز میں آپ انشاءاللہ سننے والے ہیں انشاءاللہ. جی، سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے دوران درس بعض درسوں میں کہا تھا کہ کسی سے آپ مت مانگیے کہ دعا کرو، تو ہم مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے، تو یہ کیسے جائز ہے؟ دیکھیے، میں نے جس چیز سے روکا وہ آپ اپنے لیے مانگنا. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں. یہ مومن کا شیوا نہیں نا، وہ کسی کے پاس مانگتا نہیں. کیوں مانگے؟ مانگے کیوں بھائی؟ میرا اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب سے اس کے قریب ہوں.
ہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی لیکن میں اس کے قریب ہوں, میں اسے پوچھ سکتا ہوں, آپ کو کیوں معلوم کروں. اور ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, کچھ بھی مانگنا تو اللہ سے مانگو سیدھے, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل مت کرو. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب بیمار ہیں, آپ دعا کریے, کوئی مسئلہ نہیں, جائز. امت کا فلاں مسئلہ ہے, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں, تو میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں, میں دوسروں کے لیے مانگ رہا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے مانگنا جائز, آپ دوسروں کے لیے مانگیے, کہیے کہ فلاں کے لیے دعا کریں, اچھی بات ہے, آپ کو بھی اجر ملے گا, دوسروں کو بھی اجر ملے گا. لیکن آپ اپنے لیے مت مانگیے نا, کیونکہ مومن کے لیے زیبا نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے لیے دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلائیں, مناسب نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.